اس سے بھی بلند آواز سے پڑھ سکیں تو پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو جی چاہے۔ جشن کا ماحول ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، اگر زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ نہیں زحمت ہے کیا؟ زحمت نہ سمجھیں تو آ جائیں، زحمت ہے تو بیٹھے رہیں۔ بسم اللہ، زبردستی تو کرنی نہیں۔ نہیں، ایک دوسرے سے نہیں، خود سے کہیں آ جائیں۔ جی نہ کر دیتے ہیں۔ یہ درمیان میں جو گیپ ہے یہ مٹا دیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بہت شکریہ ہوگا۔ آپ آگے آئیں گے تو میں شروع کروں گا۔ یہ انشاءاللہ بشرط زندگی 4 شعبان المعظم، شہنشاہ کربلا و سلطان وفا کا جشن شیخو پورہ میں ڈیرہ فقیراں انشاءاللہ نزد بس سٹاپ ڈیرہ باغ والا حاضری ہوگی بشرط زندگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ پوری کائنات عالم و آدم میں بس قوم شیعہ ہے جو اپنے پیروں کا جشن کھل کے مناتی ہے۔ بھائی شعبان ہے، یکم گزر گئی، گزشتہ مہینہ بھی جشن کا تھا، شہادت کی مجالس بھی تھیں، البتہ جشن بھی تھے، اور یہ شعبان تو سارا کا سارا ہی جشن ہے۔ تو یہ چہرے، یہ کھلتے ہوئے، یہ پھول یہ کھلتے ہوئے، یہ بارگاہیں سجی ہوئیں، یہ مومنوں کے گھر میں عیدیں، یہ مٹھائیوں کا بانٹا جانا، یہ ماتمیوں کے بدن پہ خوبصورت لباس، یہ مٹھائیوں کا تقسیم ہونا، بچوں میں عیدیوں کا بانٹا جانا، جدھر جدھر جا رہے ہیں مومنوں کی نگری میں یہی نظر آ رہا ہے۔ گلیاں سجی ہوئی ہیں، چہروں کے تیور سجے ہوئے ہیں۔ یہ سارے منظر دیکھ کے میرا دل کہتا ہے کہ کوئی تو اپنے بستر پہ لیٹا لیٹا شب کی تاریکی میں حسرت کی تلیاں ملتا ملتا کہتا تو ہوگا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا۔ بھائی ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی کسی کا آنا مناتے، لیکن میں کیمرے کی موجودگی میں جشن کا آغاز کرتے ہوئے پہلا فقرہ ان کے حوالے کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ تم نے ہماری ضد میں مرنے کی تاریخیں تو بنا لی۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی ہمت ہے تو ذرا جشن کی تاریخیں بھی مناؤ، مگر خدا کی قسم تم نے شہادت منائی
بنا کر، ہمت ہے تو ایسے ولادت بھی بناؤ۔ خدا کی قسم کوئی مائی کا لال اپنے پیروں کا جشن ایسے نہیں بنا سکتا جیسے تم مناتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ولادت بتانے کے لیے ولدیت کا بتانا پڑتا ہے۔ بھائی میں جس کا ذکر کر رہا ہوں ٹنگے کی چوٹ پہ بتاتا ہوں، نام حسین ہے، بابا علی ہے، دادا ابو طالب ہے، پردادا عبد المطلب ہے، اس سے پیچھے جاؤ تو ہاشم ہے۔ یہ سلسلہ جاتا ہے اسماعیل و ابراہیم تک، ابراہیم تک۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، ارے جن کے شجرے ہم کھل کے بتا سکیں وہ اور ہیں، اور جن کے کان میں بھی بتانے کے قابل نہ ہو وہ اور ہیں۔ بھئی جشن مجھے پڑھنا ہے اور مولا حسین کا پڑھنا ہے اور قرآن سے پڑھنا ہے۔ یہ منبر کس کا ہے؟ حسین کا۔ یہ ذاکر کس کا ہے؟ حسین کا۔ یہ جشن کس کا ہے؟ حسین کا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ حسین کا۔ یہ ماتمی کس کے ہیں؟ جو بعد میں لنگر بانٹا جائے گا وہ لنگر کس کا ہے؟ ہائے ہائے، بارگاہ حسین، منبر حسین، ذاکر حسین، عزادار حسین، لنگر حسین۔ تو جب سب کچھ حسین کا بٹ رہا ہے تو آؤ ذکر بھی حسین کا کرتے ہیں، باتیں بھی حسین کی ہونی چاہیے۔ یہ شعبان کے دن ہیں، دنوں میں ذکر بھی حسین کا ہے، یہ دن بھی حسین کے ہیں، یہ راتیں بھی حسین کی ہیں، ان میں باتیں بھی حسین کی ہیں۔ اور حسین کا ذکر کرنے کے لیے میں اپنا قلم بعد میں اٹھاتا ہوں، اللہ کا کلام پہلے پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے علی کا جشن پڑھا تھا نا، وہ بھی قرآن سے پڑھا تھا۔ حسین کا پڑھوں گا قرآن سے پڑھوں گا، عباس کا پڑھوں گا قرآن سے پڑھوں گا، مہدی کا پڑھوں گا قرآن سے پڑھوں گا۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ہے ہم نے انہیں نہیں مانا جنہیں منوانے کے لیے بل منوانے پڑتے ہیں، بھائی ہم نے انہیں مانا ہے جنہیں اللہ نے قرآن میں منوا دیا ہے۔ ہر منبر شبیر سے ذاکر شبیر جب قرآن سے آیت اٹھا کر پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ کبھی ایک وقت تھا حسین قرآن کو پڑھتا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ اور شہید محسن نقوی نے کیا خوب مصرع کہے، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت۔ پڑھیں حسین۔ رات کی تاریکی میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے کو نکال کر علیہ السلام بنانا حسین کے اختیار میں ہے۔ بھئی زمین پہ آتے ہی عرش کے مریضوں میں شفا بانٹنا حسین کے اختیار میں ہے۔ دشت بلا کو ایک لمحے میں عرش معلی بنانا حسین کے اختیار میں ہے۔ سجدہ گاہ شہادت بنانا حسین کے اختیار میں ہے۔ جملہ کہنے دیجئے، آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتوں کے تاج کو شرافت کا یاقوت عطا کرنا حسین کے اختیار میں ہے۔ لہو سے لا الہ تحریر کرنا حسین کے اختیار میں ہے۔ کون حسین؟ مرزا دبیر نے کہا تھا، او میں بتاؤں حسین کون ہے؟ زہرا کا گوہر، اختر صد، برج شرف ہے۔ یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک کمر ہے، یہ رشک کمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے،
ہے، یہ جان نبی خاص خدائے احدی ہے، یہ خاص خدائے احدی قبلہ دین ہے، یہ قبلہ دین کعبہ ارباب یقین ہے، یہ کعبہ ارباب یقین عرش نشین ہے، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے، یہ مہر نبوت کا نگین در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے۔ نخلو گلو برگو ثمرو طوبہ و میوہ، خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سپارہ، ہر سورہ، ہر آیا، انس و جنو حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائیں حسین ابن علی، بے ساختہ جیو۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے جو آیت میں نے پڑھی، هو الذی، وہ ہے۔ بھائی بات تو حسین کی ہونی چاہیے تھی، یہاں تو اللہ اپنی بات کر رہا ہے۔ کیا کروں، حسین کہتے ہی اسے ہیں جسے بتانے سے پہلے خدا بتانا پڑتا ہے۔ اگر خدا کا پتہ نہ ہو تو دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ هو الذی، وہ ہے، کون؟ ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنا رسول، اکیلا نہیں بھیجا، بالہدا، خدا کے ساتھ، یعنی ہدایت خدا کے ساتھ، والدین الحق، اور اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی چیزوں کے ساتھ بھیجا؟ دو، بالہدا والدین الحق، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کرے، ظاہر کرے۔ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ اس کا مطلب ہے یہ قانون خدا ہے، اللہ جسے بھیجتا ہے نا، مشرکوں کو برا لگتا ہے، کافروں کو برا لگتا ہے، منافقوں کو برا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے غدیر میں اللہ نے کہا تھا محمد تو پہنچا، ان کے شر سے میں بچاؤں گا۔ تو حق کہتے ہی اسے ہیں جس کے آنے پہ مشرک بھی، کافر بھی، منافق بھی گھبرا جائیں۔ تو یاد رکھنا، حق بیان کرتے نہ مشرک کو دیکھنا ہے، نہ کافر کو دیکھنا ہے، نہ منافق کو دیکھنا ہے۔ یہ تینوں جائیں جہنم میں، ہم نے تو علی پڑھنا ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدا کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ محمد کا دین پوری دنیا پہ چھا جائے۔ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار القاب سے نوازا، کہیں سید الابرار کہا، کہیں احمد مختار کہا، کہیں حبیب ستار کہا، کہیں محبوب غفار کہا، کہیں شافی یوم قرار کہا، کہیں سرور لیل و نہار کہا، کہیں سرور عالم کہا، کہیں مونس اعظم کہا، کہیں وارث زمزم کہا، کہیں قبلہ دو عالم کہا، کہیں محبوب دو عالم کہا، کہیں خیر المجسم کہا، کہیں رمشہ کائنات کہا، کہیں مقصود کائنات کہا، کہیں وجہ تخلیق کائنات کہا، کہیں رونق شش جہات کہا، کہیں نور اول کہا، کہیں عشق اول کہا، کہیں حسن اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں مولائے کل کہا، کہیں دانائے سبل کہا، کہیں ختم رسول کہا، کہیں سردار مرتضیٰ کہا، کہیں احمد مجتبیٰ کہا، کہیں محمد مصطفیٰ کہا۔ بھائی پورے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، لیکن جو بندے چپ بیٹھے ہیں، مجھے آپ کی چپ کی قسم ہے، کہیں سرچشمہ علم و حکمت کہا، کہیں مالک کوثر و جنت کہا، کہیں سلطان دین و ملت کہا، کہیں انتہائی کمال کہا، کہیں منتہائی کمال کہا، کہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا، کہیں عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا، کہیں رہبر موسیٰ کہا، کہیں ہادی عیسیٰ کہا، کہیں منبع قرآن کہا، کہیں سیرت قرآن کہا، کہیں ناطق قرآن کہا، کہیں ہر مسلم کا ایمان کہا۔ آپ کی چپ کی قسم، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں داعین اللہ کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں سید المرسلین کہا، کہیں خاتم النبیین کہا، کہیں رونق دارین کہا، کہیں سید ثقلین کہا۔ اٹھاؤ آیت مباہلہ، کہیں جد الحسن والحسین۔
بے شمار القاب سے نوازا، مگر کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں نور اول اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے. نہیں، جب دین کو پوری دنیا پہ چھانے کی بات کی، فرمایا میں نے محمد بھیجا ہے بالہدا، خدا کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ کوئی خدا ہے جس کے صدقے میں محمد کا دین پوری دنیا پہ چھا گیا. آؤ شیعہ سنی مل کے چلتے ہیں نبی کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، قرآن نے کہا ہے خدا کے صدقے میں آپ کا دین چھا گیا ہے، آپ ہمیں بتائیے یہ خدا کون ہے؟ فرمایا سنو، ان الحسین مصباح الہدا. یہ خدا حسین، اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں اگر محمد کا دین چھایا ہے تو صدقہ حسین ہے. کتنی چیزوں کے ساتھ محمد کو بھیجا؟ 2 چیزوں کے ساتھ، بالہدا، خدا کے ساتھ، والدین الحق، اور اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے. اس علاقے کے شریفوں دین بڑے ہیں، حق والا ایک ہے. نہیں، ابھی بھی اس محلے والے پریشان ہے. بھائی ہم ہر دین نہیں لیتے، دین وہ لیں گے جو حق والا ہو، حق وہ لیں گے جو علی والا ہو. ہائے ہائے ہائے. بھائی یہ جو پیچھے والا محلہ ہے، آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ. میں منبر کے ساتھ ہوں، منبر حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو آپ بھی علی کے ساتھ ہیں. نہیں؟ اچھا، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے قرآن علی کے ساتھ ہے؟ یعنی مولا علی ہر وقت قرآن جیب میں لے کے چلتے تھے؟ نہیں. اس ساتھ کا مطلب فزیکل ساتھ نہیں، فکر کا ساتھ ہے، ذکر کا ساتھ ہے. بھائی بڑا باریک بین مجمع ہے میرے سامنے. آؤ قرآن اور علی کا رشتہ بتاؤں. ایک صورت ہوتی ہے سین والی، ایک ہوتی ہے سواد والی. جو قرآن کی صورت میں ہے وہ علی کی صورت میں ہے. بھائی قرآن علی کے ساتھ ہے نا، قرآن علی کے ساتھ ہے. اچھا، یہ قرآن علی کے ساتھ، اس ساتھ کا مطلب فزیکل ساتھ نہیں، توجہ کا ساتھ ہے. یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آخری لائن، آپ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا، انہوں نے کہا جی قبلہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی مجھے کہیں گے مولانا ہم جھوٹ نہیں بول رہے. میں پوچھوں گا کیوں؟ کہیں گے دروازہ سچوں کا ہے، اور سچوں کے دروازے پہ جھوٹے نہیں آتے. تو میرا سوال ہے، آپ تو ادھر ہیں، میں ادھر ہوں، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ کہیں گے اس ساتھ کا مطلب جسمانی ساتھ نہیں، توجہ کا ساتھ ہے، فکر کا ساتھ ہے. تو جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچوں کے ساتھ جا کے چمٹ جاؤ، مطلب یہ ہے ذکر وہ کرو جو سچوں کا ہے. بھائی فکر وہ رکھو جو سچوں کی ہے. اب نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اگر کسی میدان میں قرآن مد مقابل والا نوکے نیزہ پہ رکھے اور علی ادھر ہو، پھر بھی مان لینا قرآن علی کے ساتھ ہے. تو اب پتا چلا کبھی کبھی دور والے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی ساتھ والے بھی نہیں. خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب، نام سنا؟ یعنی اس بندے کی قابلیت علم خطابت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کو مرنے کے بعد کہنے والے صاحب کہہ کے پکارتے ہیں. زیدی صاحب ایک فقرہ کہا کرتے تھے، ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. میں بتانے لگا ہوں کہ ساتھ کسے کہتے ہیں. زندگی کی آخری ایام تھے، کربلا گامشہ لاہور میں مجلس ہو رہی تھی، تو ان کے چاہنے والے ان کے گھر گئے، قبلہ مجلس پڑھ دیجئے. زیدی صاحب فرمانے لگے دیکھو میاں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ مجھ سے بولا جاتا ہے،
نہ سنا جاتا ہے. کسی جوان سے بولو وہ پڑھ دے گا. انہوں نے کہا نہیں قبلہ بے شک تھوڑی دیر کے لیے آئیے, ممبر پہ آ کے بیٹھ کے چلے جائیے, ہمارے لیے کافی ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جو زیدی صاحب کی شخصیت سے آشنا ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. انتہائی نحیف سا بدن, نحیف سی آواز, اور اس جملے میں اتنا وزن. زیدی صاحب ممبر پہ آئے اور آ کے فرمانے لگے دیکھو صاحب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, نہ سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے. آج میں خاموش رہوں گا, یہ مائک آپ کو مجلس سنائے گا. زیدی صاحب چپ ہو گئے, مائک سے کہنے لگے بولو. مائک چپ. ابے کچھ تو بول. ارے زندگی میں اتنے سال جو میرے ساتھ ساتھ رہا ہے, ہائے 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 ہائے, کچھ تو بول. چپ. پھر آہستہ سے کہنے لگے اب پتا چلا جب جنس ایک نہ ہو تو صحبت کا اثر نہیں ہوتا. بھائی اس محلے والے مفت میں سننے آئے ہیں جشن کیا؟ تو اب ساتھ کی سمجھ آ گئی. جانتے ہو تمہاری اور سارے مولائیوں کی جنس ایک ہے, تمہاری اور حق کی جنس ایک ہے. تم آج کے نہیں پیدا ہوئے, تم سب کو اللہ نے ایک عالم میں پیدا کر دیا تھا. روایت کے فکرے ہیں, ایک بندہ میرے مولا امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی انا شیعتک, میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے ہیں کذبت ما قلتا, تو نے جو کہا ہے جھوٹ کہا ہے. ہائے 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 ہائے, پریشان ہو گیا مولا, میں جو کہہ رہا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرما رہے میں جو کہہ رہا ہوں تو جھوٹا ہے. کہتا مولا وہ کیسے؟ علی فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے شیعوں کو خلق کیا تھا اور ان کی ارواح کو ایک عالم میں اکٹھا کیا تھا, سامنے میرا نور رکھا تھا, ان سے کہا تھا پڑھو علی ولی اللہ, ان میں تو نہیں تھا. تو کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے تم بھی عالم ارواح سے میرے ساتھ تھے, میں تمہارے ساتھ تھا. ہماری جنس ایک ہے, ہم حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اپنا دین پوری دنیا پہ غالب کر سکے. مجھے جملہ کہنے دو, ہدا حسین ہے, حق علی ہے. بھائی ترجمہ میں کر رہا ہوں اور جاؤ جس سے مرضی کروا لو. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا رسول بھیجا ہے حسین کے ساتھ اور علی کے ساتھ, تاکہ میرا دین دنیا پہ چھا جائے. ارے آج اگر پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچا ہے, یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین کا ہے؟ علی کا ہے. مولا سلامت رکھے. یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین کا ہے؟ اب پتا چلا شاعر نے کیوں کہا تھا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. دین ان کی وجہ سے پھیلا. دین شروع کہاں سے ہوا؟ آدم سے. بھائی میں نے آغاز میں کہا تھا جانتے ہو حسین کون ہے؟ جو رات کے اندھیرے میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبے کو نکال کے علیہ السلام بنا دے. بھائی حر بڑا گناہگار تھا, گناہگاروں کے سہارے کو حسین کہتے ہیں. جس کی رات کے فیصلے یہ ہوں اللہ جانے وہ دن میں کیا ہوگا. جناب حر کی شان میں مجھے 4 مصرے یاد آ گئے اگر اجازت دے تو. حر ماضی کیا تھا؟ گناہوں میں ڈوبا ہوا. ہمیں تو حر کا ماضی پڑھتے بھی شرم آتی ہے, جس کے مستقبل کا نام حسین ہو. ہائے 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 ہائے, اس کے ماضی کو ہم پڑھ کے اور دیکھ کے کیا کریں گے؟ گستاخ امام تھا یہ, امام کے گھوڑے کی لگام میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا, گستاخی کی تھی. یہ بہت بڑی گستاخی ہے. نماز نہ پڑھنا, روزے نہ رکھنا, حج نہ کرنا, یہ چھوٹی گستاخی ہے. امام وقت کی توہین کرنا یہ بڑی گستاخی ہے. امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا. شاعر ہے لکھنؤ کا, اس نے کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ میں رک جاؤں تب تک؟
کیا بات ہے. اب مجھے گواہی دینی ہے کیونکہ وہ بول رہے تھے اس لیے چلے گی, مجھے ان کی کمی فیل ہوئی. اب میں آپ کو دیکھوں گا. اس نے کہا کہ جو اس نے امام وقت ایک گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا, اب ڈالا تو اس نے گستاخی کی تھی, لیکن کہتے ہیں مجھے یہ کہتے شرم آتی ہے کہ حر نے گستاخی کی. اب یہ کام تو ہوا ہے, تاریخ میں لکھا ہے, کہتا ہے پھر میں لکھوں تو کیسے لکھوں. اس نے کہا نقشہ یہی رکھتے ہیں, منظر یہی رکھتے ہیں, مقصد بدل دیتے ہیں. کہنے لگا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. نہیں 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 بھائی, بیدار ہو کے مجھے چوتھے مصرے پہ قیمت چاہیے. بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا, جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. جینے کے لیے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا, جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا, پتہ پوچھ رہا تھا. ہاں 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 ہاں, بھٹکا ہوا راہی تھا. ہائے ہائے ہائے, مولا سلامت رکھے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں بگڑیاں بنانیاں. حسین جانتا ہے بگڑیاں بنانیاں اس کا مطلب ہے, جانتے کیا ہے بات کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے بگڑیاں بنانیاں, یعنی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے. جو تقدیروں کو بدلے اسے حسین کہتے ہیں. نہیں ممکن ہے میں یہ جملہ کہہ گیا اور کچھ بندے پریشان ہو جائیں کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی, تقدیر تو اللہ کے کام ہے بنانا بگاڑنا, حسین کیسے کر سکتا ہے. یہ پھر اقبال سے پوچھو, اس نے حسین سے نہیں تم سے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم. جانتے ہو لوح و قلم کیا ہے؟ لوح جس پہ لکھا جاتا ہے, قلم جس سے لکھا جاتا ہے. اقبال نے تیری بات کی ہے کہ اگر تو محمد کا وفادار بن جائے نا, تیری مرضی, جو چاہ مٹا, جو چاہے لکھ. یہ بندے کا بھی کام ہے. اگر عام بندہ بھی حسین کا وفادار بن جائے اپنی تقدیریں بدل بھی سکتا ہے, لیکن اگر ہم حسین کو دیکھتے ہیں, یہ بھی شاعر نے کیا خوب کہا, اس نے کہا اقبال یہ جو تو نے کہا تھا نا یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لیکن جب ہم حسین کو دیکھتے ہیں یہاں یہ شعر چھوٹا رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آؤ کربلا میں میں ایسا بندہ دکھاتا ہوں. یہ شاعر نے کہا کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز, اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز, سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز, سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. کیا یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے. ہائے 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 ہائے, جس کا حسین, جس کا اللہ, وہ کیا ندیم سرور خدا سلامت رکھے اور ریحان عاصم مرحوم اللہ درجات بلند فرمائے, وہ کیا نو آتا, تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, حسین کو جس نے راضی کر لیا اسے علیحدہ سے اللہ راضی کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی باپ اور بیٹے نے کمال کیا ہے, باپ نے بھی نفس دے کے مرضی خریدی ہے, اور بیٹے کا نفس جانتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آجا میں تجھ سے راضی. بھائی بھائی جاگتے آؤ, تو مجھ سے راضی. علی اور حسین کا سودا یہ ہے, نفس دے کے اس کی مرضیاں خرید لی ہیں. بسم اللہ, آئیے آئیے حضور. اور میں کمال کی بات بتاؤں, باپ کا سودا ہوا رات کے اندھیرے میں, بیٹے کا ہوا دن کے اجالے میں. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے, باپ کا ہوا بستر پہ,
بیٹے کا ہوا میدان میں، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے جو ایک نبی کو بچائے وہ باپ ہے، جو 1.25 لاکھ کو بچائے وہ بیٹا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اگر کسی کو مرضیاں کس نے خریدی؟ علی نے اور حسین نے۔ اللہ کی مرضیاں کس کے پاس؟ یا باپ کے پاس یا بیٹے کے پاس۔ اب اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ رضی اللہ بنے، اسے چاہیے یا نجف جائے، ہائے 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 ہائے، یا کربلا جائے۔ اگر کسی نے ڈائریکٹ مکہ جانا چاہا، وہ پھر کہے گا پہلے کربلا جاؤ۔ ایک جملہ کہہ دوں بھائی، اللہ کو راضی کرنا ہے نا، یا علی کو کرو یا حسین کو کرو، ان دونوں کو راضی کر لو گے تو وہ ہو جائے گا۔ میں روایت آ گئی ہے تو مصائب کی، لیکن فضائل کے باب میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 18 مقتل کی کتابیں اس وقت میرے سامنے ہیں، بھائی آپ کے لیے بھی جملہ ہے۔ 18 مقتل کی کتابیں ہیں، اور 18 کے 18 صاحبان مقاتل نے یہ جملہ لکھا، بالکل ترمیم نہیں ہے اس میں، سب نے سیم لکھا۔ جب شب عاشور حر آئے نا، اور آ کے کہا مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ حسین نے فوراً فرمایا حر جا، تجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائی حق تو یہ بنتا تھا کہ حسین فرماتے حر رکو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آتا ہوں، تیرے حق میں معافی مانگتا ہوں۔ حر رکو، میں اللہ کے حق میں، اللہ سے تیرے حق میں دعا کرتا ہوں۔ نہیں، حر نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ حسین نے سوچا نہیں، فوراً کہا جا، تجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ میں کہوں گا مولا پہلے اس سے تو پوچھ لیں۔ آواز آئے گی تو نہیں جانتا، جب میں راضی ہو گیا تو وہ بھی راضی ہو گیا۔ ان کو راضی کر۔ اور اگر کسی نے ڈائریکٹ اللہ کی طرف جانا چاہا کہ علی کو چھوڑو، حسین کو چھوڑو، ڈائریکٹ ادھر جاؤ، ادھر چلے بھی گئے نا، وہ پھر علی سے ہی پوچھے گا بتا راضی ہو جاؤں؟ یہ والا محلہ پریشان ہو گیا۔ قبلہ اللہ علی سے پوچھے گا؟ وہ اللہ ہو کے حسین سے پوچھے گا؟ ہاں، نہیں سمجھ آئی تو اقبال سے پوچھ لو، اسے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ کیا تو اور میں ہے؟ نہیں، اس بندے کا نام علی ہے، اس بندے کا نام حسین ہے۔ سارے نبیوں کے مقدر کو بچانے والا حسین ابن علی ہے۔ یہ ضائع ہو جاتی محنت انبیاء کی اگر حسین نہ ہوتے۔ سب نبیوں کا مقصد ایک تھا، اللہ نے سب کا وارث بھی ایک بنایا۔ محمد کی بیٹی کے گھر سے محمد کو بیٹا دیا۔ جیسے بیٹا ہاتھوں پہ آیا، شیر مادر سمجھ کے حسین نے زبان رسالت کو چوسنا شروع کیا۔ اب یہ منظر پیش کروں گا اور بھائی کے حوالے منبر کروں گا۔ محمد کی زبان چوسنے والا حسین، زبان سے کیا نکلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھوک، ادب کی زبان میں کہیں تو لعاب۔ یہ لعاب نکل رہا ہے رسالت کا، چوسنے والی ہے امامت۔ نہیں، میں ابھی بھی منظر نہیں پیش کر سکا۔ بھئی کبھی کوئی غلط بولے نا، کوئی غلط جملہ، میرے استاد محترم ایک فقرہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی کا غلط جملہ تم پہ ناگوار گزرے نا تو مائنڈ نہ کرنا، کیونکہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ ظرفیت میں جو ہوگا ادھر سے وہی آئے گا۔ اب محمد کے دہن سے جو لعاب نکل رہا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ محمد کے دل میں کیا ہے۔ جو دل میں ہے وہ لعاب میں ہے، جو لعاب میں ہے وہ حسین میں ہے۔ اب محمد کے دل پہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نازل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے روح امین کے ذریعے قرآن تیرے دل پہ اتارا ہے۔ اب قرآن ہے محمد کے، بولو، قرآن ہے محمد کے دل پہ۔ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے۔ اور جانتے ہو یہ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے ہر شے کا علم قرآن جانتا ہے۔
زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، آسمان میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، آسمانوں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے، انبیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ملائکہ کیا کر رہے ہیں قرآن جانتا ہے، حوروں کا کام کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے، انسانوں کو کیوں بنایا ہے قرآن جانتا ہے، انسانوں کے اندر کیسے کیسے بندے ہیں قرآن جانتا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے قرآن جانتا ہے، کافر کسے کہتے ہیں قرآن جانتا ہے، منافق کون ہوتا ہے قرآن جانتا ہے، آدم کی ابراہیم کی خلت کیا ہے قرآن جانتا ہے، آدم کی آدمیت کیا ہے قرآن جانتا ہے، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا کیا ہے قرآن جانتا ہے، عیسیٰ کا روح اللہ ہونا کیا ہے قرآن جانتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کیسے ہے قرآن جانتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کیسے ہے قرآن جانتا ہے، گرمی سردی خزاں بہار کیا ہے قرآن جانتا ہے، یہ پھل کس کی تعریف کر رہے ہیں قرآن جانتا ہے، یہ پھول کس کا ذکر کر رہے ہیں قرآن جانتا ہے، باغبانوں میں کیا ہوتا ہے قرآن جانتا ہے، گرمی کیا ہے قرآن جانتا ہے، کہکشائیں لہروں میں کس کی تسبیح پڑھتی ہیں قرآن جانتا ہے، پرندے کس کا ذکر کرتے ہیں قرآن جانتا ہے، چرند کیا کہہ رہے ہیں قرآن جانتا ہے، آسمانوں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سمندروں کی لہروں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، یہ چشمے کیا کہتے ہیں قرآن جانتا ہے، یہ نہریں کیا کہتی ہیں قرآن جانتا ہے، یہ لہریں کیا بولتی ہیں قرآن جانتا ہے۔ یہی قرآن محمد کے دل پہ اترا تو مجھے کہنے دو زمین کیا ہے محمد جانتا ہے، آسمان کیا ہے محمد جانتا ہے، آسمانوں میں کیا ہے محمد جانتا ہے، جبرائیل کیا کرتا رہتا ہے محمد جانتا ہے، بادل برسانا کس کی ڈیوٹی ہے محمد جانتا ہے، رزق دینا کس کا کام ہے محمد جانتا ہے، محمد جانتا ہے، واجب کیا ہے محمد جانتا ہے، حرام کیا ہے محمد جانتا ہے، اسماعیل کیا کرتا رہا محمد جانتا ہے، ابراہیم کی محنت کیا تھی محمد جانتا ہے، ملائکہ کیا کر رہے ہیں محمد جانتا ہے، کون بندہ آج خوش ہے محمد جانتا ہے، کس کا چہرہ اترا ہے محمد جانتا ہے، کون پریشان ہے محمد جانتا ہے، میرے بعد پڑھے گا کون محمد جانتا ہے، اس کے بعد کون پڑھے گا محمد جانتا ہے، کون آج گھر جائے گا محمد جانتا ہے، اللہ کی مرضیاں خریدنے والا کون ہے محمد جانتا ہے، کسے شانوں پہ بٹھانا ہے محمد جانتا ہے، کسے محفل سے اٹھانا ہے محمد جانتا ہے۔ یہی محمد اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہے زمین کیا ہے حسین جانتا ہے، آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے، ارے کہنے دو مومن کون ہے حسین جانتا ہے، منافق کون ہے حسین جانتا ہے، حلالی کون ہے حسین جانتا ہے، حرامی کون حسین۔ اللہ لعنت اللہ علیہ بسم اللہ سید کیا کہ ماشاءاللہ سید کیا کہ واہ واہ